وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب آپ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ پریشانی کا ہو جانا، یہ ڈپریشن کا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن کے مسئلہ ہے وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں اس وقت انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ اور عموماً جو میں نے دیکھے ہیں، جو لوگ ذکر اور اذکار کرتے ہیں پھر وہ کچھ وقت کے لیے غافل ہو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، تو پھر ان کو یہ وسوسے بہت کثرت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا اس حدیث مبارکہ کا؟ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے وسوسے کا، اس کا یہ علاج جو اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے وہ کثرت ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو کثرت ذکر کرے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل اور تکالیف سے اللہ ان کو دور کرے گا۔ اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، ابن آدم کے قلب کے ساتھ وہ چمٹا ہوا اور چپکا ہوا ان کے ساتھ موجود ہے، مطلب وہ دل کے قریب ہے۔ تو جب آپ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول کرو گے تو وسوسے کے ساتھ عقلاً بھی یہ بات ہے کہ ایک چیز دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتی۔ جب آپ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھو گے تو پھر وہ کس چیز کی طرف نہیں جائے گا، وساوس کی طرف میں مشغول نہیں ہوگا، شیطان کے وسوسوں میں چیز نہیں پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں مطلقاً ذکر موجود ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، خواہ وہ ذکر جہری ہو، خواہ وہ ذکر کیا چیز ہو، قلبی ہو۔ سری آپ جو ہے نا وہ کریں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا جہری طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کریں، سب مفید ہے، لیکن ذکر قلبی ہی کثرت کے ساتھ بہت حد درجہ مفید ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے دل پر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو جب وہ آپ کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے، تو ذکر قلبی ہی اس کو کے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ جہاں بیماری ڈالی جا رہی ہے وہاں پر ہی اس کا دوا جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھی جائیں تو بہت کثرت سے مفید ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذکر بھی اس وقت مفید ہوتی ہے جو بغیر وساوس کے ہو، یعنی جو بعض لوگ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ حضرت میاں فقیر اللہ قدس اللہ سرہ الاقدس نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے، ذکر قلبی اور کرنے کے لیے جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دل پر رکھیں، دل پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال، یہ جو اسماء مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7ویں مرتبہ اس کے ساتھ یہ والی آیات مبارکہ بھی ملائیں کہ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ پھر آپ نے جو ہاتھ دل پر رکھا ہے وہ اسی کے اوپر پھونک مارے یوں کر کے، یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اور مختلف قسم کی آپ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے دوران آپ کو وسوسے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ بہت مفید ہے۔ آپ اس طریقے پر سب سے پہلے وہ کریں، دل پر ہاتھ رکھیں، اپنا دایاں ہاتھ رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ کریں، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، 7ویں مرتبہ اس کے ساتھ یہ آیات مبارکہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ پھر پھونک مار کر کے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر شروع کریں، کثرت کے ساتھ ذکر تھوڑا سا شروع کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم اس بیماری سے مکمل طور پر کلی طور پر نجات مل جاتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اچھا، یہ کچھ اور قسم کے وساوس ہوتے ہیں کہ وہ حضرت قبلہ و کعبہ ارشاد حضرت عمر آغا سے میں بھی ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، جب انسان کا لطیفہ قلب پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، لطیفہ قلب اپنے قالب سے باہر آ جاتا ہے تو اس وقت وہ جو وساوس ہوتے ہیں وہ دل سے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو، یعنی وہ شیطان دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ دماغ میں پھر بھی رہتے ہیں، دماغ میں بھی کسی حد تک وسوسہ جو ہے وہ رہتا ہے، دل پر تو وہ حاوی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ دماغ پر وہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سالک جو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے وہ سمجھ پاتا ہے کہ دل پر نہیں آ رہا، دماغ ہی میں یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ پھر لطیفہ نفس کرنے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس طرح میں نے حضرت عمر آغا سنا۔ آج کے لیے میرا خیال سے یہ اتنا کافی ہے۔